بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر، جب کہ وہ حد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم کے بارے میں، جب آیا کرتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ نہ آتیں ان کے پاس۔ اس طرح بے دھڑک ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں، بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 کی پہلے حصے کی تفسیر۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور ہر طرح کے دوسرے کام کرنے کی انہیں اس دن ممانعت تھی۔ احکام الہی میں ہیلا و فریب کرنے میں بنی اسرائیل کو جو شہرت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ یہاں ان کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی تھی۔ امام زہری نے اس کا نام تبریہ بتایا ہے، قتادہ کے نزدیک اس کا نام مقنات ہے، لیکن زیادہ صحیح قول وہ ہے جو حضرت ابن عباس، اکرمہ اور سدی سے مروی ہے کہ یہ ایلا کا شہر تھا جو اب عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر بحر قلزم کی اس آبنائے کے سرے پر واقع ہے جو دور تک خشکی میں چلی گئی ہے، جسے خلیج عقبہ کہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئیں ان کے پاس آئیں۔ شرع جمع ہے اور اس کا واحد شارع ہے، جو شارع بمانی اشرفا ودنا سے ماخوذ ہے، یعنی یہ مچھلیاں سینچر کے دن سر اٹھائے بے جھجک سطح آب پر تیرتی، اچھلتی، کودتی کثیر تعداد میں چلی آتی تھیں۔ حواشی سورہ بقرہ میں ملاحظہ ہوں، آیت نمبر 65۔ سورہ اعراف آیت نمبر 164۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تاکہ معذرت پیش کر سکیں تمہارے رب کے دربار میں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور شاید وہ ڈرنے لگیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 164 کی تفسیر۔ سنیچر کے روز مچھلیوں کے شکار کرنے نہ کرنے کے متعلق ایلا کی آبادی 3 مختلف الخیال گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو اس کھلی ہوئی نافرمانی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو اس حکم عدولی سے روکتا بھی نہ تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں ہمہ مشغول تھا۔ دوسرے گروہ نے اس تیسرے گروہ کو کہا کہ تم خامخواہ کیوں اپنا سر کھپاتے ہو، ان کی ہلاکت مقدر ہو چکی ہے، انہیں سمجھانے سے کیا حاصل۔ اس فرض شناس گروہ نے انہیں جواب دیا کہ اس تبلیغ کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر قیامت کے روز ہم سے باز پرس کی گئی تو ہم عرض کریں گے کہ اے خداوند، ہم نے تو ان نابکاروں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے واعظ و نصیحت کرنے سے کسی کا دل پسیج جائے اور وہ راہ حق اختیار کر لے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے فراموش کر دی جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو روکتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب سے، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 165 کی تفسیر۔ نسیان جان بوجھ کر کسی چیز کو چھوڑ دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس معنی میں مستعمل ہوا ہے۔
بعیس بمانی شدید ہے۔ جب ان کی نافرمانی اور عصیاں شیاری حد سے تجاوز کر گئی اور ان کے ہدایت پانے کی کوئی امید نہ رہی تو ان پر عذاب الہی آیا جس نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور ان تین گروہوں میں سے صرف وہی گروہ نجات پا سکا جو ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ سورہ آراف آیت نمبر 166۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے، ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر راندے ہوئے۔ سورہ آراف آیت نمبر 166 کی تفسیر۔ ملاحظہ ہو حاشیہ متعلق آیت 165 سورہ البقرہ، ضیاء القرآن جلد اول۔ سورہ آراف آیت نمبر 167۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اعلان کر دیا آپ کے رب نے کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک ایسے جابر جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب، بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 167 کی تفسیر۔ آگاہ اور خبردار کر دینے اور کسی فیصلے کا اعلان کرنے کو تأذن کہتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے جن کے متعلق اعلان کیا گیا؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یوم سبت کے متعلق احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا۔ بعض کی رائے ہے کہ ان سے مراد ساری یہودی امت ہے، اور بعض کے نزدیک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہودی ہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 168۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں، ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح ہیں، اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ آراف آیت نمبر 168 کی تفسیر۔ یعنی ہم نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا، ان کا شرازہ بکھیر دیا گیا، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایک بے بس اقلیت بن کر رہ گئے۔ ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور بعض بدکار بھی۔ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کے ساتھ لطف و عنایت کا رویہ بھی اختیار کیا گیا اور ان سے شدت و سختی کا سلوک بھی کیا گیا۔ سورہ آراف آیت نمبر 169۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ افلا تعقلون۔ ترجمہ: پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جو وارث ہوئے کتاب کے، وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا اور بائیں ہمہ کہتے ہیں کہ ضرور بخش دیا جائے گا ہمیں، اور اگر آ جائے ان کے پاس اور مال اس جیسا تو لے لیں اسے بھی۔ کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب میں کہ نہ منسوب کریں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے، اور پڑھ لیا انہوں نے جو کتاب میں تھا، اور دار آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ آراف آیت نمبر 169 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہود کی قومی سیرت کا ایک اور داغدار پہلو نمایاں کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مال و دولت جمع کرنے میں اتنے حریص تھے کہ وہ رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کے صریح اور واضح احکام میں رد و بدل کر دیتے اور تورات کی آیات میں کھلم کھلا تحریف کر دیتے۔ ان کا مرض اب لا علاج ہو چکا تھا، کیونکہ اس سے باز آنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ ان کے دل میں عذاب الہی کا خوف پیدا ہو اور اپنے ہولناک انجام سے ڈر کر وہ توبہ کریں، لیکن وہاں تو اس کی اب کوئی گنجائش نہ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک شدید مغالطے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، نیز ہم تورات کے عالم ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسی خصوصی رعایتیں ہیں جن کی وجہ سے اس قسم کی بے راہ روی ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری بخشش کا ہم سے پختہ وعدہ کر دیا گیا ہے۔ جب کسی قوم کے ذمہ دار اور تعلیم یافتہ طبقے کی اخلاقی پستی اور دنیا پرستی کا یہ حال ہو تو عوام کا کیا حال ہوگا؟
امت محمدیہ کے مشائخ اور علماء کو اپنی اولاد کی تعلیم اور دینی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، مبادا ان کی اولاد بھی ان بیماری میں مبتلا ہو جائے جن میں بنی اسرائیل کے علماء کی اولاد گرفتار ہو گئی تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 169 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ قرآن حکیم نے نہایت واضح الفاظ میں ان کا یہ مغالطہ دور کر دیا کہ وہ یہ کہنے کی کیسے جرت کرتے ہیں، حالانکہ ان سے تو اس بارے میں سخت ترین وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے جو اس نے نہ فرمائی ہو۔ اتنے پختہ وعدے کے بعد انہیں کب حق پہنچتا ہے کہ وہ اس خود فریبی کا شکار ہوں؟ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی فنا پذیر ساز و سامان کیا وقت رکھتا ہے کہ انسان اس پر جنت کی ابدی زندگی اور اس کے آرام و راحت کو قربان کر دے۔ لفظی تحقیق: خلفن اگر لام متحرک ہو تو اس کا معنی نیک اولاد ہے، اور اگر خلفن لام ساکن ہو تو اس کا معنی بری اولاد ہے۔ عرض لغت میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو جلدی فنا پذیر ہو جائے، اسی وجہ سے دنیاوی مال و متاع کو بھی عرض کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی بقا نہیں۔ ہاد الادنا، یہ جہان جو قریب ہے۔ یہ آیت جہاں یہود کے اس طریقہ کار اور اخلاقی پستی کی مذمت کر رہی ہے، وہاں مسلمان مشائخ اور علماء کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ وہ چیز جو علماء مشائخ بنی اسرائیل کے لیے شرمناک تھی، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور کامل ترین بندے اور سید الانبیاء والمرسلین کی امت، جسے خیر الامم کے لقب سے نوازا گیا ہے، کہ علماء و مشائخ کے لیے قابل برداشت ہو سکتی ہے؟ اگر آخری نبی کی آخری شریعت اور آخری کتاب کے امین اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے اور شریعت کے احکام بھی دولت کمانے کا ذریعہ بن کر رہ جائیں گے، تو پھر اس چشمہ صافی سے دنیا کے پیاسے کیوں کر شراب ہو سکیں گے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 170۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ ترجمہ: اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کتاب کو اور قائم کیا نماز کو، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر اصلاح کرنے والوں کا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 170 کی تفسیر۔ اگر کوئی شخص احکام الہی پر کاربند ہے تو اس کے آباء و اجداد کے اعمال بد کی وجہ سے اس کے اعمال رد نہیں کر دیے جائیں گے، بلکہ اس کو ان کا اجر جزیل عطا فرمایا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر اس طرح گویا وہ سائبان ہے، اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر، ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے دیا ہے تمہیں پوری قوت سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171 کی تفسیر۔ لسان العرب میں ہے، یعنی نطق کا معنی جھٹکا دینا، زور سے ہلانا، کھینچنا اور جھاڑنا ہے۔ جب پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے تو اسی قسم کی کیفیت رونما ہوتی ہے، اور جو لوگ پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ان پر ابھی گرا چاہتا ہے۔ اسی قسم کی صورتحال سے بنی اسرائیل کو دوچار کر دیا گیا۔ تورات سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ کتاب خروج باب 19 کی آیات 16 تا 18 ملاحظہ ہوں۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور قرنا کی آواز بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ نطق کا معنی اقتلاع بھی ہے، یعنی کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ذرا بعید نہیں کہ وہ اس پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر آویزاں کر دے۔ تالمود میں جو روایت ہے وہ اسی معنی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں پر 9ویں پارے کا 11واں رکوع اور پہلا آدھا مکمل ہوا۔